السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس پہاڑ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، جہاں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جہاں جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تھے، جہاں حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آتی۔ ناظرین، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جائیں گے تو اوپر سے مکہ کی تمام وادی نظر آئے گی۔ مکہ کے ٹاور کا خوبصورت نظارہ ہوگا۔ غار ہیرا وہ جگہ ہے جہاں پہلی بار فرشتہ قرآن پاک لے کر آیا۔ غار ہیرا کو سرچشمہ نور ہدایت بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے اسلام کا ظہور ہوا، پھر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی پھیلی۔ غار ہیرا کی بلندی 635 کلومیٹر ہے۔ غار ہیرا تک جانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو یہاں آنا چاہتے ہیں، وہ ٹیکسی کرانے سے پہلے ڈرائیور سے کہہ دیں کہ ہمیں آگے تک چھوڑ کر آئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ٹیکسی والے نے پیچھے ہی اتار دیا تو پہاڑ کی سٹارٹنگ پوائنٹ سے پہلے ہی آپ تھک چکے ہوں گے، آپ کی ٹانگیں جواب دے چکی ہوں گی۔ سڑک کے ذریعے بلندی پر چڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ بہت سے ٹیکسی والے پیچھے ہی اتار دیتے ہیں جبکہ گاڑی مسافر کو آگے تک لے جا سکتی ہے۔ دوستو، اب سعودی حکومت یہاں پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنانے جا رہی ہے۔ اس جگہ چھوٹی چھوٹی لفٹیں لگائی جائیں گی تاکہ بزرگ لوگوں کو غار ہیرا تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ اس پروجیکٹ کا آغاز بہت جلد ہونے والا ہے۔ اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آنے لگا، جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آتی۔ ذرا سوچئے، اس وقت تو یہاں سیڑھیاں بھی نہیں تھی۔ وہ کس قدر حوصلہ مند عورت تھی کہ مکہ کی سردار عورت ان پہاڑوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کوئی بھی نبی ہو، ولی ہو، وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اس لیے عبادت کرنے کے لیے آتے تاکہ وہ یہاں سے بیت اللہ کی زیارت بھی کر سکیں اور دلچسپی کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر سکیں۔ اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ جہاں پر یہ غار واقع ہے، یہ مثلث نما غار ہے۔ یہ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ خیمے کی شکل میں ہے۔ یہ 2.5 میٹر لمبی جبکہ 1 میٹر چوڑی غار ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی اس جگہ عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ سارا دن غار کے اندر دھوپ داخل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے اس غار میں تشریف لاتے۔ آپ خوراک کے لیے پانی اور ستو کا استعمال کرتے۔ یہ پہاڑ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ پھر شہر کی آبادی بڑھتی گئی، یہ پہاڑ بھی شہر میں شامل ہو گیا۔ غار ہیرا کے اندر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک قیام کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، نفل ادا کرتے۔ یہ غار ہیرا اس قدر چھوٹی ہے کہ اس کے اندر ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے کر آتے اور کئی دن تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ وقت گزرتا گیا، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کن خواب آنے لگے۔ رات کو جو خواب آتا، دن میں وہی کچھ ہوتا۔ ناظرین، تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کلام کیا۔ وحی کا مطلب ہے کلام کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا کیا تو فرشتہ آپ کے پاس آتا۔ جب آپ 40 برس کے ہوئے، آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ اس وقت اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد،
بشارت قبول فرمائیں۔ آپ اللہ کے رسول اور میں جبرائیل ہوں۔ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے کا یہ پہلا پیغام تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہم گئے، کانپتے ہوئے گھر لوٹے۔ حضرت خدیجہ سے کہنے لگے مجھ پر چادر ڈال دو۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد طبیعت سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو غار والا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر آپ خدیجہ سے فرمانے لگے میں اکثر ایسے معاملات دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر خدیجہ پریشان ہو گئی، مگر آپ نے اس کا برملا اظہار نہ کیا۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی، کہنے لگی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، حاجت مندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نیک بیوی کی باتوں سے آپ کے دل کو سکون ملا۔ اس وقت مکہ میں ایک بہت ہی مشہور دانشور آدمی ورقہ بن نوفل تھا۔ یہ تورات کا عالم تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ان کے پاس گئیں اور سارا ماجرا بتایا۔ ورقہ بن نوفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑے غور سے سنتا رہا، پھر فوراً بولا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ تو اس امت کے نبی ہیں جس کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے۔ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی لے کر آتا تھا۔ اب یہ قوم باقی نبیوں کی طرح تمہیں بھی جھٹلائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جائیں گی۔ یہ قوم آپ سے جنگ کرے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ گھر واپس آ گئے اور کچھ دن بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک دن ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس نے کہا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کے عالم میں کہا میں پڑھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے دبایا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر آپ کو زور سے دبایا، کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے زور سے دبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت کروائی، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ دوسری وحی تھی جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے دامن میں لے گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا۔ اس کے بعد فرشتہ آپ کے پاس آتا رہا، آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا رہا۔ ناظرین، غار حرا جہاں ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ بس اس جگہ کی زیارت کر لے۔ اس جگہ پہنچ کر 1400 سال کا منظر انسان کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ یہاں پر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ ناظرین، یہ پہاڑ عام پہاڑ تھے، لیکن جب ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تو یہ خاص بن گئے۔ یہاں وہ مقام ہے جہاں سے ایک روشنی نکلی، اس نے پورے جہاں کو روشن کر دیا۔ جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے انہیں بتایا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کی پہچان کروائی، خانہ کعبہ کو شرک سے پاک کروایا، دنیا کو محبت کا درس دیا۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔